بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی ناظرین کا آج کے اس پروگرام میں، جس کا موضوع ہے مسلمانوں کا پوتر تہوار عید الاضحیٰ، جسے بقرعید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آنے والی 1 اگست کو یہ پرو عید الاضحیٰ منایا جائے گا۔ دراصل اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے یہ پرو عید الاضحیٰ کیا ہے اور اسے کیوں منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ لوگوں کی کیا دھارنا ہے اس پرو کو لے کر، اور مسلمانوں کے دوارا دی جانے والی جانوروں کی قربانی پر وہ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے وچار اور قربانی کو لے کر کیا ہے ان کی رائے۔ ہمارے ساتھ بھاونا ہے۔ بھاونا بی ایس سی پروگرام کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم ان سے بقرعید کو لے کر کچھ سوال کریں گے۔ بھاونا، ایک ہندو ہونے کے ناطے آپ بقرعید کے بارے میں کتنا جانتی ہیں، اور اس دوران جو قربانی دی جاتی ہے کسی پشو کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے، آپ کتنا جانتی ہیں؟ میں قربانی کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتی، لیکن ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ہندو ہیں، ہم اپنی خوشیاں ہولی پہ، دیوالی پہ بیاں کر سکتے ہیں، یہ بھی اپنی خوشیاں بیاں کر سکتے ہیں بقرعید پہ۔ تو اس سے زیادہ آپ کی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، ایسا کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تو آپ نے کبھی کچھ پڑھا ہو، خود سے دیکھا ہو یا سنا ہو کہ بقرعید کے کچھ جو نقصان ہیں یا پھر کچھ لابھ ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں کچھ؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے نیوز میں کہ یہ جو بقرعید پہ بکرا کاٹتے ہیں اور جن کے پاس یہ بکرا لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس ویسے تو کوئی روزگار نہیں ہوتا، لیکن ہاں یہ ہے کہ بکرا جب وہ لینے جاتے ہیں وہ اچھے داموں میں انہیں بیچ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا روزگار بھی اچھا چل جاتا ہے۔ اور پھر کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ لے کے آتے ہیں ماंس اور پھر اسے بنا کے کھاتے ہیں، جو ان سے نہیں کھایا جاتا ہے اسے یہ پھینک دیتے ہیں۔ کئی بار ہم نے نیوز میں بھی دیکھا ہے اور اخباروں میں بھی دیکھا ہے، اور اس سے گندگی بھی پھیلتی ہے، اور اچھا، اب تو ویسے بھی کورونا چل ہی رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، پھر کہ بس نیوز سے پڑھا ہے، دیکھا ہے نیوز میں یا اخبار میں پڑھا ہے، آپ خود دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس آس پاس ہندو مسلم لوگ تو اتنے نہیں رہتے جو ہمیں ان کے بارے میں اتنا پتا ہوگا، نہ ہی کوئی میرے دوست ہے مجھے اتنا پتا ہوگا۔ بس ہاں یہ ہے کبھی اخبار میں پڑھا ہے اور نیوز میں بھی دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم سماج میں قربانی کا بہت مہتو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، پرنتو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہے۔ اور پرنتو میرا ماننا ہے کہ قربانی بہت دینی بھی ہے آپ کو، تو آپ اپنی گندی چیزوں کی دیجیے، اپنے برائیوں کی دیجیے بجائے کسی جانور کی۔ ہندو سماج میں، مسلم سماج کے ساتھ ساتھ سکھ سماج میں بھی قربانی کی پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے مندر ہیں نارتھ ایسٹ میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، جہاں لگاتار قربانی دی جاتی ہے۔ تلنگانہ کے ایک مندر میں تو حالت یہ ہے کہ جانور کو دانت سے مار دیا جاتا ہے، اس کا خون اپنے پہ گرایا جاتا ہے۔ یہ سب جو ہے یہ غلط ہے۔ میں کسی بھی طرح کی قربانی کے خلاف ہوں۔ میں چاہتا ہوں جانور کو صرف اس لیے کھایا جائے، کھانے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، قربانی کے لیے غلط ہے۔ لوگوں کے وچار جاننے کے بعد پتہ چلا کہ لوگ کتنا جانتے ہیں عید الاضحیٰ کے بارے میں اور قربانی سے جڑی ان کی دھارنا کیا ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں جناب اقبال ملا صاحب کی جانب، جو کہ آل انڈیا سیکرٹری شعبہ دعوت جماعت اسلامی ہند سے ہیں، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کیا ہے عید الاضحیٰ اور اس پرو پر دی جانے والی قربانی کی کیا ہے حقیقت۔ قربانی کیول پرمپرا نہیں، ایشور کی اپاسنا ہے۔ اس وشے پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو قرآن کے اندر 22ویں ادھیائے سورۃ الحج کہتے ہیں، الحج، اس کے منتر 26، 34، 35، 36 ان سب میں قربانی کی چرچا ہے۔ اب اس کے وستار میں جا کے بتا نہیں سکتا۔ اسی پرکار سے آپ قرآن کی 108ویں 108 ادھیائے کو آپ دیکھیں، اس کا نام ہے الکوثر۔ یہ بہت چھوٹی ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے دیاوان اتن کرپاشیل۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ پوری ادھیائے کا انواد میں نہیں رکھ رہا ہوں،
کہ اے نبی، اے پیغمبر محمد، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اسلام میں قربانی اللہ کو چھوڑ کر، ایشور کو، کسی اور کے نام میں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب قربانی کے اندر ایسا بھینکر ایک پکچر رکھا جاتا ہے، جیسے گردن کو مارنا، جھٹکا دے کر جان سے مارنا، اور کئی دیشوں میں ایسی بھی ایک پدھتی ہے پشو کی قربانی کی کہ جس میں برین کو شوق دے کر اس کے بعد گردن ماری جاتی ہے۔ اس میں پشو کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بلی دینا، یہاں تک کہ انسانوں کی بلی دی جاتی ہے، اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر پھر کیا ہے؟ اسلام کے اندر قربانی کے لیے ذبح کرنا، پشو کو ذبح کرنا۔ میں ذبح پر 2-3 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، اور قربانی کا ایک اتہاس بھی ہے، دیکھیے اس کو بھی پرستت کرنے کا اوسر کب ملتا ہے۔ قربانی کا ادیش بتایا گیا کہ خون اور یہ پشو کا جو گوشت ہے یہ اللہ کو، ایشور کو نہیں پہنچتا، اسے جو چیز پہنچنا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، یعنی گاڈ کانشیسنیس، گاڈ فیئرنگ۔ تم تمام بری باتوں کو قربان کرو اللہ کی خوشی کے لیے، تمام برے خواہشات، اچھاؤں کو ختم کر دو، قربان کر دو۔ یہ قربانی کے دوارا یہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ذبح کرنے میں پشو کو آدیش دیا گیا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ اسے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، بھوکا پیاسا رکھ کر اسے ذبح نہ کریں۔ چھری کو تیز رکھیں، چاقو بالکل تیز ہو، پشو کے سامنے چاقو تیز نہ کریں، بلکہ الگ سے ہی وہ ہو۔ جس جگہ قربانی ہو، ذبح ہو، وہاں صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، دھیان رکھیں۔ اور خون نکلا اور کچھ اور چیزیں نکلی تو ان سب چیزوں کو دفن کریں، بدبو نہ پھیلے۔ یہ ساری انسٹرکشنز، ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پشو کو قربان کرنے یعنی ذبح کرنے کے اوسر پر دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں پرارتھنائیں بہت زبردست ہیں۔ تو جب تیز چھری سے اس کی گردن پر ذبح کیا جاتا ہے اسے، تو اس کی خون کی اور ہوا کی سانس کی رگیں کٹ جاتی ہیں 5-10 سیکنڈ، اور اگلے 5-10 سیکنڈ میں خون پورا نکلتا ہے، اور جہاں خون باڈی کو نہیں پہنچتا وہاں جھٹکے لگتے ہیں خون نکلنے تک، وہ بھی 5-10 سیکنڈ پشو وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جھٹکے دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا درد ہو رہا ہوگا، تو یہ تڑپ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ درد پین کی وجہ سے نہیں ہے، اسے کوئی پین نہیں پہنچا، 5-10 سیکنڈ میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب وہ خون پورا نکل جاتا ہے۔ خون نشید ہے اسلام میں، اور خون کے اندر ایسی ایسڈز اور ایسا پوائزن ہے کہ وہ منشی کی باڈی کے لیے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں بھائیوں اور بہنوں، جس ایشور اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور پورے جیون کو سرل روپ سے وتیت کرنے کے لیے اتنی ساری وستویں، انوکمپائیں، نعمتیں دی، کیا وہ بے رحم اور ظالم ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہم دیالو ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایشور اللہ دیالو ہے، دیا ساگر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے وہ۔ تو مجھے آشا ہے کہ ان چند باتوں سے جو آبجیکشنز، بھرانتیاں قربانی اور ذبح کو لے کر ہیں وہ دور ہوں گی۔ اب قربانی کا ایک اتہاس ہے، اس پر ہم کبھی اور چرچا کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ان وچاروں کو سننے کے لیے۔